جو صفا مروہ ہے یہ مکہ میں جو مسجد حرام کے قریب جنوب کی طرف 2 چھوٹی پہاڑیاں تھیں، لیکن آج کل تو چبوترے ہی رہ گئے ہیں، اور بلکہ ایک کنڈیشنڈ گیلری بنا دی گئی ہیں جہاں یہ صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفا کی طرف جو حجاج ہیں چکر لگاتے ہیں۔ تو جب بیت الحرام سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے صفا کا جو بھی چبوترا وہ آتا ہے جہاں سے چکر لگانے کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ اس کا میں اگر ذکر کروں کہ یہ جو حجر اسود جہاں پہ نصب ہے جس کونے میں، وہاں ایک سامنے ایک کالے رنگ کی ماربل کے فرش کے اوپر لائن سی لگی ہوئی ہے، وہ لائن دراصل اس رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو صفا کی طرف سے جا کے صفا کی طرف جاتے ہیں۔ تو لوگوں کے لیے آسان ہے، ویسے بھی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن وہ پہاڑی جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں یہ صفا کی پہاڑی اس کے بالکل قریب ہے، اور اس حجر اسود کی طرف سے سیڑھیاں گزرنے کے بعد وہاں قریب شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، کیونکہ اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے ہیں، تو جو شخص اس گھر یعنی کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اسے ان کے درمیان تیز چلنے میں کوئی گناہ نہیں۔ تو اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اس بیابان جگہ پر چھوڑا، حضرت اسماعیل جو ایڑیاں رگڑتے چھوٹے بچے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے حضرت حاجرہ کے ساتھ، تو جب ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی ہے تو انہوں نے جب اس جو کیفیت تھی اس میں حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں وہ کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھتی تھیں، کبھی دوڑ کے مروہ کی طرف جاتی تھی وہاں چڑھتی تھیں، تو اس دوران وہ پانی کی تلاش میں چکر لگائے ہیں۔ تو اس دوران جو اللہ تعالیٰ نے نشان دکھایا، زمین سے پانی نکلا، وہ زمزم کا جو اس کا کنویں کا نام رکھا گیا جو آج تک اس جو حرم کا احاطہ میں موجود ہے، لیکن اس یاد میں کہ وہ جو بے قراری کی کیفیت تھی حضرت حاجرہ کی جو دیکھا جائے تو ناقابل بیان ہے، انسان سے بیان نہیں کر سکتا، اور اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے جو افضال نازل کیے، جو انعامات کی بارشیں کی ہیں، اس کی یاد میں جو حاجی ہیں وہ یہاں پہنچتے ہیں طواف کرنے کے بعد بیت اللہ کا، اور یہاں کے 7 چکر لگاتے ہیں۔ صفا سے چکر شروع ہوتا ہے پہلا، مروہ تک پہنچنے تک ایک چکر ہوتا ہے، مروہ سے واپس صفا آتے ہیں تو یہ دوسرا چکر ہوتا ہے، تو اس طرح جو 7واں چکر ہے وہ مروہ پہ ختم ہوتا ہے۔ تو 7 چکر لگانے کے بعد جو صفا مروہ کی جو عبادت کا ایک حصہ ہے حاج کا وہ یہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماجد صاحب جو اور مقامات ہیں ان کا بھی اگر یہیں پہ ذکر ہو جائے آگے بڑھنے سے پہلے تو میرا خیال ہے بہت مناسب ہوگا۔ حجر اسود کا میں نے کافی تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو علاقہ ہے اس کی عمارت کے ارد گرد یہ کوئی ایک طرف سے یہ 44 فٹ لمبی ہے اور دوسری طرف 33 فٹ کی لمبائی اس کی بتائی جاتی ہے، جو حرام ہے، حرم اصل خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے تو اندر جو ہے بیت اللہ، تو اس کے ارد گرد یہ چکر لگائے جاتے ہیں۔ یہ جگہ جو ساری آج کل، پہلے زمانے میں تو پتھر ہوا کرتے تھے، لوگوں کے پاؤں پہ چھالے پڑ جاتے تھے، زخم ہو جاتے تھے، اب تو ماربل لگ گیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے بڑی آرام دہ جگہ ہے۔ تو یہ جو سارا کھلا علاقہ ہے جس میں گول صفیں بنتی ہیں نماز کے لیے، اسی جگہ پر حاجی اور طواف کا عمرہ کرنے والے اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جگہ اس کو مطاف کہتے ہیں، طواف سے ہے کہ یہ وہ طواف کرنے کی جگہ، اس کا نام مطاف رکھا گیا ہے، اور اس میں 7 چکر جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا یہ شروع کیے جاتے ہیں۔ یہ شروع کیے جاتے ہیں اس لائن سے جو حجر اسود کے قریب وہاں ایک جو لائن لگائی ہے، اس کی مقصد یہ ہے کہ وہاں سے آ کر اس طواف کا آغاز کیا جائے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی۔ حجر اسود سے دائیں طرف چلتے ہوئے 7 چکر دائیں حجر اسود شروع جب کیا جاتا ہے طواف تو وہ انسان کے بائیں ہاتھ آ جاتا ہے، تو اس کے دائیں طرف کہہ لیں تو انسان کے وہ بائیں طرف حجر اسود ہوتا ہے، تو اس شکل میں وہ چلتے ہیں، تو 7 چکر اس کے لگائے جاتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بھی آ جائے گی۔ تو اس سارے علاقے کو مطاف کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک اور چیز حتیم ہے۔ حتیم بتایا جاتا ہے کہ ایک وقت میں یہ ساری عمارت کا حصہ تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس کی تعمیر نو ہوئی تو غالباً اس وقت سے کچھ تعمیراتی میٹیریل کم ہونے کی وجہ سے، لکڑی نہ دستیاب ہونے کی وجہ سے وہ حصہ اس کی تعمیر نہیں کی گئی۔ تو اب بھی یہ ایک چھوٹا سی چند فٹ کی اونچی دیوار ہے جو اس کے ارد گرد بنا دی گئی ہے۔
تو یہ ایک قوس کی شکل میں نظر آتی ہے. تو یہ بھی دراصل خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن ایسی جگہ ہے جو اس کی تعمیر نہیں کی گئی. لیکن جس وقت طواف کیا جاتا ہے تو اس کو اوپر سے کرتے ہیں، اس میں شامل کیا جاتا ہے، ضروری ہے. اگرچہ نماز پڑھتے ہوئے جو چیز مرکزی نقطہ بنتی ہے وہ خانہ کعبہ کی عمارت ہے، حتیم نہیں ہے بلکہ خانہ کعبہ کی عمارت ہے. لیکن طواف کے وقت میں وہ حتیم کو شامل کرتے ہوئے اس کے اوپر سے چکر لگایا جاتا ہے. پھر آپ نے وہ زمزم کا ذکر فرمایا، تو اس سلسلے میں بھی جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ اسی احاطے کے اندر جو خانہ حرم کے ارد گرد، خانہ کعبہ کے ارد گرد جو سارا حرم کا علاقہ ہے، اس میں برآمدے بنے ہوئے ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، لوگ اس میں بھی سارے نمازیں پڑھتے ہیں، طواف کے وقت بھی چلے جاتے ہیں، بلکہ اب تو کئی منزلیں بن چکی ہیں. تو اس میں کئی منزلوں پر جا کر لوگ طواف کرتے ہیں، بڑی کثرت ہوتی ہے. 3 ملین آدمی قریباً کم و بیش حج کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو اتنی کثرت کے ساتھ جب لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے جگہ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں ایک زمزم جو ہے یہ گہرائی پر ہے نسبتاً، جیسے خانہ کعبہ کی ساری عمارت بھی ایک گہرائی پر ہے باقی علاقے کی نسبت. تو اس سے سیڑھیاں تھوڑی سی نیچے اتر کے پھر وہاں پہ زمزم کا کنواں ہے. شروع میں تو یہ چشمہ تھا، جیسے آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ جب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کی پیاس کو دیکھ کر بے چینی میں گھومتی تھیں، کبھی دائیں طرف صفا اور مروہ کی طرف جاتی تھیں، اس وقت جب ان کی بے قراری اور ان کی دعاؤں کو سن کے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. تو وہ آئی ایک موقع پہ دیکھا تو چشمہ وہاں سے جاری تھا، بہت خوش ہوئی. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا، اور پانی نکل کے پہلے ادھر ادھر پھیلنا شروع ہوا اور غائب ہونا شروع ہوا. تو پھر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس نکلنے والے پانی کو دیکھ کر کہا کہ زم زم، کہ تو ٹھہر جا، تو رک جا. تو انہوں نے اس کے ارد گرد ایک منڈیر بھی بنا دی، تو پانی وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گیا. تو اسی لفظ سے اس کا یہ نام بھی بن گیا اور مستقل طور پہ چلتا ہے. اور پھر اور قبیلے وہاں سے گزرنے والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں کچھ آبادی کے آثار ہیں، پانی کے آثار ہیں، وہاں آئے تو جرم قبیلہ وہاں کر آباد ہو گیا. تو اس لیے اس ویرانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے لیے دوسرے لوگ بھی بھجوا دیے، جن کی وجہ سے رونق بھی ہو گئی اور فائد بھی ہوئے. وہ وہاں پہ رہنا شروع کیا اور اجازت سے انہوں نے پانی استعمال کرنا شروع کیا. تو بہرحال یہ زمزم کا کنواں ہے اور بہت ہی بابرکت پانی ہے جو اس حج کے دوران اور باقی طواف کرنے والے ہمیشہ اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک اور جگہ جو قابل ذکر ہے وہ مقام ابراہیم ہے، جس کا قرآن مجید کی اس آیت میں جو پڑھی گئی اس میں ذکر آتا ہے. یہ دراصل لفظ مقام ابراہیم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بلند منصب اور مقام. تو جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کا، رضامندی کا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اور فدائیت کا عطا کیا، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، تم بھی یہی مقام ابراہیم اختیار کرنے کی کوشش کرو، اور اسی رنگ میں تمہیں بھی والہانہ عبادت کی توفیق ملنی چاہیے. تو اس کے لیے خانہ کعبہ کے ساتھ ایک جگہ بنائی گئی ہے جس کو عام طور پر مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور اسی بات کے حوالے سے اس کو کہا جاتا ہے. اور جس وقت طواف کرتے ہیں اس کے بعد جو 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں تو عام طور پر حاجی یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس جگہ کے قریب ادا کریں. ویسے یہ جو نفل ہیں یہ کسی جگہ پر بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، مطاف میں کسی جگہ پر بھی نفل ادا کر لیے جائیں تو ہو جاتے ہیں. تو یہ چند ایک امور ہیں جو اس علاقے، اس ماحول سے تعلق رکھنے والی باتیں تھیں جن کی وضاحت میں نے عرض کی ہے. جی امام صاحب، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ بعد اور بھی اس میں مقامات ہیں جو حج کے احکامات جہاں پہ بجا لائے جاتے ہیں، جن میں مثلا منا بھی ہے، عرفات بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، لیکن ان کا ذکر جب حج کی عبادت کا ذکر آئے گا تو اس میں ان کا ذکر بھی شامل ہو جائے گا. تو جو حج ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بھی مقرر کیا ہے، اور 3 مہینے ایسے ہیں جو حج کے مہینے کہلاتے ہیں، انہیں اشہر الحج کہا جاتا ہے. اور جیسے رمضان المبارک کے بعد جو پہلا مہینہ شوال کا آتا ہے، دوسرا ذوالقعدہ ہے، تیسرا ذوالحجہ ہے. یہ 3 ماہ ہیں جو حج کے مہینے کہلاتے ہیں. تو 3 ماہ کا عرصہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں حج کے لیے تیاری ہوتی ہے. اس میں جس نے حج کرنا ہوتا ہے وہ اس کی اپنی تیاری کرتا ہے، اپنے اعمال سنوارتا ہے. سفر کی تیاری ہے. پہلے زمانوں میں تو کافی کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے لوگ سفر میں نکلتے تھے، حج کی نیت بنا کر کے، اپنے پیچھے رہنے والوں کو بھی انتظام کر کے، اپنے سفر کا بھی انتظام کر کے، زیادہ رات ساتھ لے کر. تو چونکہ سواریوں پہ عموماً اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے تو 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے وہ سفر پہ نکلتے تھے. اس لیے 3 ماہ کا عرصہ ایسا ہے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حج کی تیاری، اس کی نیت
اور سفر کی تیاری کے لیے ہے. آج کل تو اللہ سے سہولتیں ہو گئی ہیں, پہلے زمانے میں اس لیے لوگ محمد ذوالحجہ میں یا جو ذوالقعدہ کا آخری عشرہ سفر شروع کرتے ہیں, ورنہ پہلے وقتوں میں تو مہینے ڈیڑھ مہینے کے سفر ہوتے تھے, تو وہ رمضان کے بعد ہی سفر کی تیاری کر کے نکل جاتے تھے.